الرحمن یوم لا ظل الا ظلہ رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی طبرانی معجم الکبیر کے اندر لائے ہیں. جی راوی کون ہے؟ ابو مسلم خولانی. غور سے سنو. ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں سیریا گیا, سیریا شام کی جو جامع مسجد ہے, مسجد دمشق, میں گیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ جو ادھیڑ عمر کے ہیں, تقریباً بوڑھے ہیں جی, کہول من اصحاب محمد, بوڑھے, وہ سب بیٹھے ہوئے حلقہ لگا کر. فیدا حلقۃ, حلقہ ہے ان کا, علمی حلقہ, جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بوڑھے صحابہ کرام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں ایک نوجوان کو دیکھا گیا, وَإِذَا شَابٌ فِيهِمْ, اور سرما کی آنکھیں, جیسے آنکھوں میں سرما لگا ہوا, بہت خوبصورت, براق الصنایا, دانت چمک رہے. تو گٹکا کھا کھا کر کے تو پورے دانت خراب کیے ہوئے ہیں. اکحل العین, اور موبائل دیکھتے دیکھتے آنکھیں خراب کر لی. تو اکحل العین, آنکھوں کے اندر جیسے سرما لگا ہوا, کوحل لگا ہوا, اور براق الصنایا, دانت ان کے چمک رہے. تمام بوڑھے صحابہ ہیں, ایک نوجوان ہے ان میں, آنکھیں ایسی کہ جیسے سرما لگا ہو, دانت ایسے جیسے بجلی چمکتی ہو, براق الصنایا, جیسے بجلی چمک رہی ہے, برق. اور کلما اختلفوا فی شیء, مسئلے بیان کیے جا رہے تھے. یہ مسئلہ کیسا, وہ مسئلہ کیسا, مسئلہ داخل کیا جاتا, اس پر ڈسکشن ہوتی, مسائل پر ڈسکشن کے لیے حلقہ. اور جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا, کلما اختلفوا فی شیء, کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو یردوا الی الفتى. تو یہ بوڑھے جو اصحاب محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اس نوجوان کی طرف ریفر کرتے, مسئلے کو حل کیجئے, اختلاف ہو گیا, اب اس اختلاف کا حل کیا ہے. میں نے بڑی حیرت سے کہا, ابو مسلم خولانی کہتے جو میرے ساتھ تھا, فقلت لجلیسی, I said to my companion, میں نے اپنے ساتھی سے کہا, فقلت لجلیسی, میں نے اپنے ساتھی سے کہا, من هذا, who is this, یہ کون ہے, اتنا بڑا عالم ہے, اتنا خوبصورت نوجوان ہے. بولے معاذ ابن جبل, حضرت معاذ ابن جبل ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت معاذ ابن جبل ہیں. کہتے اس وقت میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو ایک حدیث بیان کرتے ہوئے سنا. وہ کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا, کیا, المتحابون فی اللہ, اللہ کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے, آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے, ان کا مقام کیا ہے, ایک مسلمان ایک مسلمان. ابھی اللہ کی محبت ایک طرف رکھو, نبی کی محبت ایک طرف رکھو, ایک مسلمان سے محبت کر رہا ہے, تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے مسلمان علی منابر من نور, نور کے ممبروں پر ہوں گے. یہ جو مسجد کا ممبر ہے کیسا لکڑی وکڑی کا ہوتا ہے نا, یا بنا لیتے ہیں اس کا, پتھر اتر کا بنا لیتے ہیں, سیمنٹ کا بنا لیتے ہیں, وہاں نور کے ممبر ہوں گے. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا نور کا ممبر کیسے ہوتا ہے. یہ نور کا ممبر ہے, وہاں بیٹھے ہوئے, اوپر کیا ہے, فی ظل عرش الرحمن, اللہ فی ظل عرش, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں, اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, اس کا سایہ ہے, اور اس سائے کے نیچے یہ نور کے ممبر ہے, اور نور کے ان ممبروں کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کون, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے. جس دن اس سائے کے علاوہ, اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگوں کا مقام یہ ہے کہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. تو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اس کا کیا مقام ہوگا, اندازہ لگائیے آپ. اچھا, ایک دوسرے سے محبت کے لیے ایک حدیث مسلم میں کہ ایک آدمی چلا اپنے ایک بھائی سے ملاقات کے لیے, اللہ تعالیٰ نے راستے میں
ایک فرشتے کو انسانی شکل میں کھڑا کر دیا، مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ جب آدمی وہاں پہنچا تو وہ پوچھ رہا ہے فرشتہ، این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ پوچھ رہے ہو کون؟ فرشتہ، این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ ویئر آر یو گوئنگ ٹو، کہاں جا رہے ہو؟ تو یہ آدمی بولنے لگا وہ آگے جو گاؤں ہے، قریہ ہے، ولیج ہے، وہاں میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا جس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے، اس وجہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ بولے لا غیر انی احببت فی اللہ، نہیں بلکہ میں اللہ کے لیے اپنے اس بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے لیے جو محبت ہے میری اس کے تئیں، میں اس محبت کی وجہ سے وہاں جا رہا ہوں۔ دیکھ رہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور نبی سے محبت، اور یہ دیکھیے ایک بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے اللہ کے لیے۔ تو یہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت کا معاملہ، اور ایک مسلمان کے ساتھ اگر محبت کرے تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے نور کے ممبروں پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں۔ یہ محبت کا ایک مقام ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کی جائے؟ دیکھ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کی جائے؟ چلیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث طرح وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو انہی لفظوں کے ساتھ بخاری کتاب الایمان کے اندر ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور دنیا بھر کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک نکتہ یہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کے جز کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے ہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ سنت نہیں ہے، واجب ہے یہ، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، تبھی تو اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجبہ ہے، واجب ہے محبت، اور ایمان کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ کہا گیا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ اچھا ایک چیز رہ گئی، اور کتنی محبت کرنا؟ چلو بھائی اپنے باپ سے زیادہ محبت کر رہا ہے، اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کر رہا ہے، اپنی بیوی سے زیادہ محبت کر رہا ہے، دنیا کے تمام لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، ہر ایک سے زیادہ نبی سے محبت کرتا ہے۔ اور کتنی محبت کرنا؟ ایک چیز اور رہ گئی، اس سے بھی زیادہ محبت کرنا۔ کیا؟ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے۔ حدیث اس طرح ہے، حدثنا، سند ہی پڑھ لیتے، حدثنا یحییٰ بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال اخبرنی حیبۃ قال حدثنی ابو عقیل زہرۃ بن معبد انہ سمع جدہ عبد اللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع جدہ عبداللہ ابن ہشام قال کہ حضرت عمر کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر رواہ البخاری فی کتاب الایمان والنذور. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان والنذور کے اندر لائیں. عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پیار سے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا. جی حضرت عمر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ رکھا. ہاتھ پکڑنا یہ محبت کی دلیل ہے. دیکھو دو بچے جب دوست ہوتے ہیں نا, دیکھو اسکول جاتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ ملائے رہتے ہیں, دوڑتے چلے جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ دونوں میں دوستی ہے, محبت کرتے ایک دوسرے سے. جی یہ لڑکی کا ہاتھ مت پکڑ لینا دوستی بولے مائی گرل فرینڈ از حرام. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کے تئیں محبت کی دلیل ہے, ہاتھ پکڑنا. وہ آخذ بید عمر بن الخطاب, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. یہ پیار دیکھ کر کے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات بولوں, لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی. دنیا میں آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے. اور یہ نیچر ہے, یہ آدمی اپنی جان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا. یہ فطرت ہے آدمی کی, نیچر ہے یہ. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری جان چھوڑ کر کے ہر چیز سے میں زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہ اللہ والذی نفسی بیدی, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تو اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تیرے نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے اور انہوں نے کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ, اللہ کی قسم اب اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر, اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. یعنی یہاں کمال ایمان کی نفی ہے, یعنی آدمی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت نہ کرے. ایک نکتہ دیکھو, نکتہ یہ ہے کہ آدمی کا نیچر یہ ہے, فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ نیچر ہے, اس کو بدلا نہیں جا سکتا. لیکن یہاں حضرت عمر چونکے اور ایک بات یاد کر کے فوراً انہوں نے یہ کہا جو طبعی محبت سے آگے کی بات ہے, کیا کہ میری جان سے بھی زیادہ یہ شخص محبوب ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری دنیا بھی بنا رہا ہے اور آخرت بھی بنا رہا ہے. دنیا میں اس نے بتایا کہ جنت کا راستہ کیا ہے, اور قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کرے گا. تو یہ تو سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے جو جنت کا راستہ بتاتا ہے دنیا میں, اور آخرت میں گنہگاروں کی سفارش کرنے والا ہے. تو سب سے زیادہ محبت کے لائق تو یہی ہے. لہذا فوراً انہوں نے کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ, اللہ گویا کہ طبعی محبت جو نیچرلی محبت ہوتی ہے انسان کی اپنی جان سے, اس سے زیادہ آگے بڑھ کر کے آپ کو نبی سے محبت کرنی. یہ ہے سٹیٹس, نبی سے محبت کا مقام. سمجھ میں بات آئی؟ جی جی. اب ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں علماء کے لیے, بڑی پیاری حدیث اور بخاری شریف کی حدیث ہے یہ, اور امام بخاری کی فقاہت دیکھیں. جی حدیث پڑھتا ہوں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن نكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم رواہ البخاری فی کتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب المناقب میں لائے. یہ میں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ ان سے.
ان انس سے، اور امام بخاری لا رہے ہیں، گویا کہ اس سے پہلے سند ہے پوری جی، اس کو رباعیات بخاری بولتے ہیں، جس میں صرف 4 لوگ ہوتے ہیں، صرف 4 لوگ ہوتے ہیں۔ اب جیسے سند یہ ہے کہ امام بخاری روایت کا محمد ابن اسماعیل، محمد نام ہے امام بخاری کا جی، ان کے والد کا نام اسماعیل، محمد نام ہے ان کا، تو محمد ابن اسماعیل یعنی بخاری روایت کرتے ہیں اپنے استاد سلیمان ابن حرب سے، ان کو استاد ہیں وہ۔ اچھا، سلیمان ابن حرب روایت کرتے ہیں اپنے استاد حماد ابن زید سے، اور حماد ابن زید روایت کرتے ہیں اپنے استاد ثابت بنانی سے جی، اور ثابت بنانی روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استاد ہیں۔ اب ذرا امام بخاری کے فقہات دیکھو، 4 راوی ہیں نا، 4 امام بخاری 4 سے روایت کرتے ہیں، کون ہیں وہ 4؟ حضرت امام بخاری کے استاد سلیمان ابن حرب، پھر اس کے بعد ہے حماد ابن زید، پھر اس کے بعد ہے ثابت بونانی، پھر اس کے بعد ہیں حضرت انس، 4 لوگ ہیں نا حضرت امام بخاری ان 4 سے رباعیات بخاری ہے برابر۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہی روایت بخاری میں صرف 4 ہی جگہوں پر ہے، یہ فقہات امام بخاری 4 راوی ہیں رباعیات بخاری، اور بخاری شریف میں یہ روایت فی مواضع 4 4 ہی